اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی ویڈیوز کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 7 خواہشات ہیں، جو بتدریج ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں گی۔ آج کی ویڈیو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی خواہش کا ذکر کروں گی۔ انسان جسے پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا، اور انسان خدائے بزرگ و برتر کی وہ حسین تخلیق ہے کہ جس کی خلقت پر پروردگار عالم نے فخر کیا ہے، ناز کیا ہے، اور وہ انسان اپنے نفس میں بہت ساری خواہشات رکھتا ہے۔ خواہشات مگر صرف انسانوں کی نہیں ہوا کرتی، بلکہ جبرائیل جیسا سردار الملائکہ بھی اپنے دل میں کچھ خواہشات رکھتا ہے، جو احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ 7 خواہشات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایسی ہیں کہ وہ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش میں بشر ہوتا اور یہ کام انجام دے سکتا، کہ جس کا اجر و ثواب بارگاہ ایزدی میں بہت زیادہ ہے، اور جو تمام مخلوقات میں سے صرف انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جسے یہ نعمات الہی میسر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی آرزو کیا ہے؟ پہلی آرزو ہے نماز باجماعت میں شرکت۔ اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ یہ آرزو کر رہا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اقرار ہے خدا کی ربوبیت کا، اور انکار ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا۔ نماز ذریعہ ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا، اور نماز خدا کے سامنے اظہار ہے اپنی کم مائگی کا اور ذلت کا، اور زمین پر پیشانی رکھ کر عہد ہے خدا کی ہر قسم کی بالادستی کو تسلیم کرنے کا۔ نماز باجماعت کا ذکر کرنے سے پہلے نماز کی اہمیت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں واضح کرتی چلوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری شفاعت اس شخص کو ہرگز نہیں ملے گی جو نماز کا وقت ہونے پر اس میں اتنی تاخیر کرتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کا وقت گزر جائے۔ نماز کو ضعیف اور ہلکا سمجھنے کا انجام کتنا برا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگا لیجئے کہ لیس من امتی من استخف بصلاتی، وہ میری امت سے نہیں جس نے نماز کو ہلکا اور کم اہم سمجھا۔ اور ایک اور اہم ترین حدیث مبارکہ کہ لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاتی، اس کو ہرگز ہماری شفاعت نہیں ملے گی جس نے نماز کو خفیف یعنی ہلکا اور کم اہم جانا۔ یہ تو نماز کی اہمیت ہے، لیکن باجماعت نماز ادا کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ یہ آرزو رکھتا ہے کہ کاش میں بشر ہوتا اور زمین پر باجماعت نماز ادا کرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص باجماعت نماز ادا کرنے کی نیت سے چلے تو اس کے ہر قدم کے بدلے پروردگار عالم اس کو 70,000 نیکیاں عطا کرے گا اور اس کے 70,000 درجے بلند کرے گا، اور اگر وہ اس حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا، اور یہ فرشتے اس کے لیے قیامت کے دن تک تسبیح کرتے رہیں گے اور اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، اور اس کی قبر میں اس کی تنہائی کے ساتھی ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ مسجد کا ہمسایہ اگر بغیر عذر شرعی گھر میں نماز پڑھے گا تو یہ نماز اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اور مسجد کی ہمسائیگی واضح کرتی چلوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے چاروں اطراف میں جو 40 گھر ہیں وہ مسجد کی ہمسائیگی میں آتے ہیں۔ یقیناً مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی بڑی فضیلت ہے، مگر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خانہ بدوش قبیلے کا ایک فرد آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں خانہ بدوش ہوں، اور میرے ہمراہ میں جہاں جہاں جاتا ہوں میرا نوکر اور میرے بیوی بچے میرے ہمراہ ہوتے ہیں۔ نماز کے وقت ہم اذان و اقامت کہتے ہیں اور اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا میری نماز باجماعت تصور کی جائے گی؟
रसूल खुदा सल्लम ने फरमाया, हाँ ये बाजमात नमाज है। फिर उस शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरा नौकर ऊँटों के पीछे चला जाता है और हम अज़ान व इक़ामत कहते हैं और इकट्ठे मैं और मेरे बीवी बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, तो क्या ये भी बाजमात नमाज है? रसूल खुदा सल्लम ने फरमाया कि हाँ ये भी बाजमात नमाज तस्वुर की जाएगी। और उसने फिर एक मरतबा सवाल किया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नौकर के अलावा मेरे बेटे भी काम पर चले जाते हैं और बस मैं अज़ान व इक़ामत कहता हूँ और अपनी बीवी के साथ नमाज अदा करता हूँ, तो क्या ये भी बाजमात नमाज तस्वुर की जाएगी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर बाजमात नमाज के लिए कम से कम अफराद हों तो भी एक मर्द और एक औरत भी काफ़ी है। बस उसकी तरतीब बताती चलूँ और अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करूँ कि तरतीब इस सूरत में ये होगी, जब कम से कम अफराद हों तो अगर शौहर और बीवी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बीवी उसके पीछे खड़ी होगी, शौहर इमामत करेगा और बीवी पीछे खड़ी होगी। लेकिन अगर दोनों मर्द हैं तो फिर दो लोग अगर हैं तो दूसरा जो मुक्तदी है वो उसके साथ खड़ा होगा दाएं तरफ, लेकिन पीछे खड़ा नहीं होगा अगर सिर्फ दो अफराद हैं। और अगर मियाँ बीवी और बच्चे ये तमाम हैं तो पहले जो इमामत कर रहा है वो शौहर सबसे आगे होगा, फिर बेटे होंगे, फिर उसके बाद बीवी होगी, या जो भी अगर बेटी है तो औरत उसके बाद की सफ़ में होगी। पहली सफ़ में मर्द ही होंगे उसके पीछे, चाहे उसके बेटे हों चाहे नौकर हो, जो भी होगी, लेकिन मर्दों की सफ़ पहली सफ़ होगी, उसके बाद औरतों की सफ़ होगी जो आखिरी सफ़ होगी। तो इस तरह इस तरतीब से बाजमात नमाज घर पे भी अदा की जा सकती है अगर मस्जिद जाने में कोई दुश्वारी हो, कोई रुकावट हो, कोई उज़्र शरई हो। तो इसके साथ मैं आज की वीडियो का इख्तिताम करूँगी और उम्मीद है आपके पास कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकी हूँ। और अपना बहुत ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।